اب وہ میخانے میں چلا، یہ نہیں چاہتا تھا کہ پیے، کہ کیا دیکھتا حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں سامنے کھڑے، وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ میرے کسی ساتھی نے خبر کر دیا اور میرے پیر کو میخانے تک پہنچا دیا، ٹھیک، مگر حضرت بڑی مشکل سے غوث کی اولاد نے پرمیشن دیا ہے، چھوڑوں گا نہیں، آج میں بھی پیتے رہوں گا۔ اور پیر نے ادھر طے کر لیا کہ آج میں بھی تجھے چھوڑا کے رہوں گا، اس نے طے کر لیا کہ پیتے رہوں گا، اس نے طے کر لیا کہ چھوڑا کے رہوں گا۔ چلا وہ اپنے مکان میں پہنچا، دروازہ بند کر دیا، اور سب جب بند کر دیا تو اس نے دیکھا بیٹے کو، دیکھو کوئی آتا نہیں گا، بابا سب معاملہ تھا، اطمینان۔ اور جیسے پیتا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ روشن دان سے اعلیٰ حضرت شفیع میاں دیکھ رہے ہیں، اس سے اچھا تو تو بیچارہ حرام پیٹا سمجھا، پھنسا تو نہیں تھا، ایک پیر میاں نے تو ہم کو پھنسا دیا۔ میں سمجھ گیا اب جہاں پیوں گے تو جناب موجود رہیں گے، اب بھی نہیں پاؤں گا، مگر سید کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہوں، مر جاؤں گا مگر وعدے کی خلافی نہیں کروں گا۔ پہنچا اعلیٰ حضرت شفیع میاں کے بارگاہ میں، حضرت نے فرمایا پیا حضور پینے کی دو، جہاں چاہتا ہو پینا وہاں موجود ہو جاتے، کیسے کیوں کا پیے گا؟ تو اس نے سوچا پھر تو بات کی جگہ کو ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے میری پریشانی کو دیکھ کر رحم آ گیا، حضور اگر ایک تھوڑا سا بھی پلا دیں گے تو کام چل جائے گا۔ حضرت نے فرمایا کون سی پیے گا؟ جو میں پیتا ہوں یا تو پیتا تھا؟ حضرت پیتے سے کون سا مال ہوگا؟ حضرت کو وہی پلا دو جو آپ پیتے ہو، کہا وہی پیلا، پھر بند کر دیا اس کو، پھر اس کا دماغ بند کر دیا، نہیں سمجھ کر وہی پلا۔ حضور ہم بھی پیتے ہو؟ کہا میں بھی پیتا ہوں، میرے خواجہ نے پیا ہے، میرے غوث نے پیا ہے، صحابہ نے پیا ہے، نبیوں کے سب لوگوں نے پیا ہے، کہا وہی میں پلا دو جو سب نے پیا ہے۔ اب اس کا احساس ہوا، یا اللہ یہ کون سی میں ہے کہ سب پیتے ہیں؟ کہا سب پیتے ہیں، حضور مجھے پلائی، لاؤں ساغر؟ کہا یہ ساغر سے نہیں پلائی جاتی، یہ نگاہوں سے پلائی جاتی۔ سامنے شراب کھڑا ہوا ہے اور حضرت یہاں کھڑے ہوئے، دونوں کی نظر سے نظر ملتی ہے، دنیا نے دیکھا کل وہ شرابی تھا، آج ولی بن کر جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کی آپ کی خوشی ہے کہ غوث اعظم کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم آپ کو اکٹھا جمع۔ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نوازش کرتا ہے اور جس پر نواز میں کرم ہوتا ہے تو اس کو یہ دل میں جذبہ ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت میں رہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 100 سال بھی عبادت کرتا رہے، اگر کسی ولی کامل کی ایک ساتھ اگر اس کے ساتھ رہ جائے تو اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی عشق سے، ان کی محبت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے۔ میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ سب کو ہر منزلوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور آج کی رات میرے لیے بھی کچھ دعا کیجیے گا آپ لوگ کہ ویسے بالکل ٹھیک ہو رہا ہوں، اگر ایک دم سے ہو جاؤں تو اور لوگ جو محروم ہیں وہاں بھی جا سکتا ہوں، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اب اس کے بعد اور کیا پروگرام ہے بتا دیجیے؟ چلو اس کے بعد بیٹھ جائیں آپ۔ تو مرشد کے لیے دعائیں صحت ضرور کیجیے گا۔ اور حضرت سید شاہ معظم قادری صاحب قبلہ نوری اشرفی خلیفہ سرکار کلام حضور شیخ اعظم تاجدار اہل سنت کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ اعظم تاجدار اہل سنت، حضور صاحب سجادہ، مسلمانان ورثہ، جشن غوث الورا۔
سرکاری کلا کی خدمت میں مجھے یہ شرف حاصل ہو رہا ہے بلائے عقیدت حاصل کرنے کا، حضور قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلے گزار قادریت، بلے گزار قادریت، شہزاد غوث آدم، اولاد غوث آدم، خلیفہ سرکار کلام نور معظم ابو صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا، نعرہ رسالت۔ جلدی کر لیں گے۔ اور ہمارے مہمان خصوصی یادگار حضور سرکار کلاں خلیفہ سرکار کلاں عالی جناب حاجی عبدالحبیب صاحب قبلہ اشرفی خلیفہ سرکار کلاں جوگیشری، ان کی خدمت میں ہمارے نعرہ رسالت حضور شیخ اعظم فیضان مخدوم المشائخ، نعرہ تکبیر۔ دوسرا بلائے عقیدت خلیفہ حضور شیخ اعظم عالی جناب محمد ابراہیم اشرفی خلیفہ شیخ قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم سنہ، فیضان غوث الورا حضور شیخ اعظم۔ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے، اور جو حضرات حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں بعد سلام کے دعا کے بعد آپ اسٹیج کے قریب آ جائیے گا اور حضرت کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر مرید ہو جائیے گا۔ اور آپ مار لہذا بعد دعا یا بعد پروگرام میں آپ حضرات سے مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ کوئی صاحب اتنی زحمت نہ فرمائیں کہ حضرت سے مسافر کرنے کی کوشش کریں، چونکہ حضرت کی طبیعت آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت کی طبیعت علیل ہے، لہذا آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے کہ صرف آپ زیارت کر لیں گے اور ادب کے ساتھ آپ زیارت کریں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ بلائے عقیدت پیش کر رہے ہیں اعظم کے ایک دوسرے چہیتے خلیفہ عالی جناب عزت مآب جناب الحاج محمد یوسف اشرفی خلیفہ حضور شیخ اعظم کی بارگاہ میں بلائے عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ قبول فرمائیں۔ لگتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدارا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ سبھی لوگ اپنی اپنی جگہوں میں بیٹھ جائیں۔ اب خصوصیت کے ساتھ حضور شیخ اعظم کی دعا ہو رہی ہے، بالکل خوشی اور خضوع کے ساتھ آپ دعا میں شریک ہو جائیں۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی کو دور فرما، جو بیمار ہیں صحت کے کامیاب صحت عطا فرما، جو مقبوض ہیں قرض سے نجات دے۔ اے مالک و مولا ہمارا سینہ ہو عشق رسول کا مدینہ، ہمارا قلب ہو ضیاء ایمانی سے رکشا ہو، جب تک جیے عشق مصطفیٰ کے ساتھ جیے، خاتمہ ہو تو عشق رسول کے ساتھ خاتمہ۔ مولا آج کے اس وقت میں جتنے ہیں اے مالک و مولا سب کے سینوں میں تو اپنے محبوب کا عشق دے دے، محبت رسول کا جذبہ دے دے۔ اے اللہ ہماری سب کی خطاؤں کو تم معاف فرما دے۔ آج کے اس مقدس رات کے سب کو تو بین میں ان کی بھیک مانگنے والوں کو بھیک عطا فرما، ان کے خالی دھامنوں کو بھر دے۔ اے مولا ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اے اللہ یہ مت دیکھ کہ کون مانگ